सुनते हैं हवाओं के बदन काँप रहे हैं, सुनते हैं हवाओं के बदन काँप रहे हैं, और शम्मा भी हमने जलाया ही नहीं है। सुनने के लिए जिनको है बेताब ये मजमा, उनको तो अभी हमने बुलाया ही नहीं है। हजरात, आप हजरात की निगाहें जिनके लिए मुंतज़िर हैं, वो मेहमान खुसूसी की आमद है। हुजूर पीर तरीक़त स्टेज से हज़रत को लाने के लिए 3 मिनट के लिए तशरीफ़ ले गए हैं। हज़रत अल्लामा पीर साकिब शामी साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं। मैं अब बिला ताख़ीर गुजारिश करने जा रहा हूँ इल्म अदब और माशाअल्लाह जमात अहले सुन्नत की वो कदावर शख्सियत को, कि जिनकी ज़िंदगी शेर का मिस्ताक है कि चुप ना बैठो, अपने होने की खबर देते रहो, वरना सन्नाटे की तरह बेज़ुबां हो जाओगे। मैं ये चाहता हूँ कि हज़रात, ये तमाम उलमाए किराम मशाइख़ उज़ामा आप हज़रात की निगाहों के सामने है, तो साकिब शामी साहब भी आएंगे, लेकिन आप हज़रात की तवज्जो जो है स्टेज की जानिब होनी चाहिए। जब आएंगे तो आप हज़रात के सामने ही आएंगे, और उसमें कुछ मिनट अभी लग सकता है। बिल्कुल तमाम तर तवज्जुहात आपकी मैं देख रहा हूँ उसी जानिब मबज़ूल हो चुकी हैं। ज़रा थोड़ा इस तरफ भी हुज़ूर मन्नान मियां क़िबला तशरीफ़ रखते हैं, सैयद अफ़ज़ाल निज़ामी साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। हज़रात, तंज़ीम उलमा इस्लाम जमात अहले सुन्नत की वो मारूफ तंज़ीम जिसने मुल्क की राजधानी दिल्ली की सरज़मीन पर रामलीला मैदान हो या तालकटोरा स्टेडियम, फ़िरक़ावार हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम के लिए वो जुहद मुसलसल किया, और एक आवाज़ पर हुज़ूर ताजुश शरिया ने भी करम फरमाई की मोहर लगा दी, और जिसके सर ये सेहरा बनता है उस शख्सियत का नाम है आबरूए ज़बान वदब खलीफ़ा हुज़ूर ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अशफ़ाक़ हुसैन साहब क़िबला क़ादरी मदज़िल्लहुद दुरानी। मैं हज़रत से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपने फ़िक्र अंगेज़ खिताब से साबईन को महसूस फरमाएँ। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अशफ़ाक़ हुसैन साहब क़िबला क़ादरी तशरीफ़ लाएँ। मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख़ ज़ी एहतराम, नक़ीब इजलास, सदर जलसा, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, प्यारे बच्चों, इफ़्फ़त माब ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दा अल-अफ़लाक वल अर्ज़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बकार ख़िश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। अगर रानी बगर ख़ानी ग़ुलामम अंत सुल्तानी, दिगर चीज़े नमी दानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। रज़ायत साइल बेपर तोई सुल्तानी ला तनहर, शाह बहरे अज़ी ख़ानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती। घिरे हैं इस तरह 32 दांतों में ज़बां जैसे, घिरे हैं इस तरह 32 दांतों में ज़बां जैसे, फिर भी मर्द मोमिन की खुए ईमानी नहीं जाती। बुझी है शमे मुस्लिम बारहा फिर जगमगाई है, बुझी है शमे मुस्लिम बारहा फिर जगमगाई है, सितारा टूट जाता है दरख्शानी नहीं जाती। मोहब्बत व अक़ीदत व एहतराम के साथ नबी पाक और
آپ کی آل پاک کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بلند آواز سے پیش کیجئے اور پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ مجھ سے قبل ہماری جماعت کے ایک عظیم مبلغ حضرت علامہ نبیل اختر صاحب نے بڑی معلوماتی اور عمدہ تقریر عطا فرمائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر نور پہ علماء کرام کا جمع غفیر ہے اور یہ سب حضرت برادر گرامی سید جاوید میاں صاحب قبلہ کی محبتوں کے اسیر ہو کے یہاں جلوہ بار ہوئے ہیں۔ حضرت پیر طریقت سید افضال صاحب نظامی آستانہ محبوب الہی ہم سب کی نمائندگی کے طور پہ حاضر ہیں، وہیں سے دنیا سنیت کی عبقری شخصیت کے نبیرہ حضرت نبیرہ اعلیٰ حضرت شہزادہ مفسر اعظم برادر تاج الشریعہ حضرت علامہ منان رضا خان صاحب منانی میاں بھی جلوہ گر ہیں۔ نقیب اجلاس حضرت علامہ قیصر خالد صاحب فردوسی یہ کے بعد دیگرے جیسا کہ سید صاحب کا حکم ہوگا ویسے پیش کرتے رہیں گے۔ تھوڑی دیر میں حاضر ہوں، محبت سے ایک مرتبہ اور جھوم کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ ارے ہاتھ اٹھا کے بول لو یا رسول اللہ۔ تاج الشریعہ کے جانے کے بعد غم سے بوجھل ضرور ہیں بازو، مگر ابھی طاقت پرواز ان میں باقی ہے، وہ فیض بڑھتا رہے گا، طاقت پرواز ملتی رہے گی۔ پوری جماعت مغموم ہے مگر ان کے فیض سے امید ہے کہ ہم مایوسیوں کی اتاہ گہری دلدل میں نہیں جائیں گے، ان کا فیض ہمیں بلند پروازی کا ہنر ضرور سکھائے گا۔ وہ کرسی یہاں رکھوا دیجئے، وہ آئیں گے بیٹھ جائیں گے۔ حضرات، آج کا یہ اولیاء ہند امن عالم کانفرنس ایوان غالب میں ہو رہی ہے۔ جس غالب نے کہا تھا رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ ایوان غالب میں اولیاء ہند امن عالم کانفرنس کو ایڈریس کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اب بیٹھ جاؤ، سب لوگ بیٹھ جائیے۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ خطیب حضرت پیر ثاقب شامی کی بہت جلد آمد ہونے والی ہے۔ حضرات، حضرت آپ بیٹھ جائیے، پورا ذہن بنا ہوا تھا، سب ڈسٹرب ہو گیا، آپ بیٹھ جائیے۔
بس بیٹھ جائیے، بیٹھ جاؤ، اب نعرے بازی ہو گئی، استقبال ہو چکا. بلند آواز سے کہہ لیجئے یا رسول اللہ. بین الاقوامی شہرت کے حامل خطیب حضرت علامہ پیر ثاقب شامی دامت برکاتہم القدسیہ جلوگر ہیں. صحیح ہو گیا بیٹھ جائیے حضرت، صحیح ہو گیا. ارے اب یہ فوٹیج ہی لیتے رہو گے یا جلسہ سنو گے یہ بتاؤ مجھے. آپ لوگ اپنے جلسے اپنے آپ برباد کرتے ہو، پھر بعد میں کہتے ہو کہ یہ ہو گیا کہ وہ ہو گیا. سید صاحب قبلہ نے کتنی محنتوں کے بعد آپ کو بلایا، یہ اہتمام کیا، یہ انتظام و انصرام کیا، اور آپ تھوڑی سی جلد بازی میں سب معاملہ اپنا خراب کر لیتے ہیں. حضرت آپ بیٹھیں گے تبھی بیٹھیں گے سب لوگ، آپ بیٹھ جائیے. حضرات، یہ اولیاء ہند امن عالم کانفرنس سجانے میں کتنی مشقتیں، محنتیں، کتنا وقت خرچ کیا ہوگا یہ تو یہی جانتے ہیں جو لوگ اس جلسے، اس میدان کے کھلاڑی ہیں. برستی بارش میں آپ حضرات تشریف لائے، آپ سب کے ہم مشکور ہیں. اسلام ایک زندہ مذہب ہے. اسلام ایک ہماگیر مذہب ہے جس کے ہم ماننے والے ہیں. اسلام نے ہمیشہ محبت، بھائی چارہ، اخوت، مساوات کا حکم دیا، خیر اور بھلائی کا حکم دیا. اسلام نے کبھی کسی جھوپڑی جلانے کی اجازت نہیں دی. اسلام نے کسی پر ظلم کی اجازت نہیں دی. اسلام نے کسی کا گھر اجاڑنے کی اجازت نہیں دی. اسلام نے کسی کے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی. اسلام کے پیغمبر اعظم پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں. اتفاق یہ ہوا کہ ایک راستے میں قیام ہوا. ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آشائش کے حوالے سے ایک درخت کے نیچے آپ کا خیمہ لگا دیا. اتنے میں آواز آئی چڑیوں کے چہچہانے کی. صحابی رسول چڑھ گئے کہ اگر چڑیاں بولیں گی تو نبی کے آرام میں خلل پڑے گا. چڑیوں کو اتار دیا جائے، گھونسلے سے نکال دیا جائے. مصطفیٰ جان رحمت نے دیکھ لیا، فرمایا کیا کرنے جا رہے ہو؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کا خیمہ اس درخت کے نیچے لگایا گیا ہے اور یہ چڑیاں مسلسل چہچہا رہی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے آرام میں خلل نہ پڑے، اس لیے چڑیوں کو اتارنے کے لیے چڑھ رہا ہوں. نبی رحمت پکار اٹھے، خبردار خبردار، چڑیوں کا گھونسلہ نہ اجاڑو. کیا تمہیں خوف نہیں کہیں اللہ تمہارا گھر نہ اجاڑ دے؟ یہ ہے اسلام، اور اسی کا پرچار اور پسار کیا ہے ہمارے بزرگوں نے.